اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ مریم کی ابتدائی ایک رکوع آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سلسلے وار سیرت النبی کا چوتھا پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے سیرت النبی پہ 3 پروگرام میں جو گفتگو ہو چکی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی بیک گراؤنڈ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، شادی اور پھر جو ہے نبوت ملنا۔ تو اعادہ کے طور پر سمجھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے 571 عیسوی میں 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا اور امی جان کا نام بی بی آمنہ تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ ہی میں تھے کہ والد محترم کا انتقال ہو گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے دادا نے پرورش کی، لیکن جب 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی چل بسے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، شام میں جو ہے تجارت کے غرض سے 2-3 سفر کیے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے 6 اولادیں دی، 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ اس کے بعد 40 سال کے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا، اور پہلی وحی جو ابتدائی سورہ علق کی 5 آیت نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس آیت کے ذریعے سے جو ایک بھونچال آ گیا، اور جس کو خبر پہنچی تو یقینی بات ہے کہ یہ بہت عظیم خبر تھی، اس کو جو ہے کوئی آدمی آسانی سے اگنور نہیں کر سکتا تھا۔ تو طرح طرح کے جو ہے کمنٹس پاس ہونے لگے، تو اس پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کچھ آیات نازل کیے، اور وہ سورہ قلم کی ابتدائی 5-7 آیات، جس میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندھایا کہ یہ لوگ جو آپ کو ریئیکشن میں کچھ بھی بول رہے ہیں تو یہ اس کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے،
نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، کہ ان کے کہنے سے کوئی مجنون نہیں ہو جائے گا، آپ کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اور آپ تو اخلاق کے عظیم بلندیوں پر فائز۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ ٹھیک ہے، پوری دنیا اگر اگنور کر رہی ہے اور مذاق میں لے رہی ہے اور طرح طرح کے الزام باندھ رہی ہے، لیکن کچھ انسانوں میں سے جیسے بی بی خدیجہ ہیں، اپنا چچیرا بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے جو ہے زید بن حارثہ ہیں، یا میرا قریبی دوست ابو بکر صدیق ہے، یہ لوگ مان رہے ہیں، اور سب سے بڑی تائید جو ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، تو پھر کس کی جو ہے سپورٹ چاہیے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام مجھ سے لینے والا ہے، لیکن بڑے کام سے پہلے بڑی تیاری ہونی چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا بڑا کام لینا تھا کہ اندر کی بھی اصلاح اور باہر کی بھی اصلاح، انسان کے دل کی دنیا بھی بدل جائے، سوچ بھی بدل جائے، فکر بھی بدل جائے، ویلیوز بھی بدل جائے، اور دنیا کا سسٹم بھی بدل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ یہ بہت بھاری ذمہ داری آپ کو دی گئی، یہ نبوت جو ملی ہے یہ نعمت تو ہے، لیکن نعمت کے ساتھ ساتھ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کی کچھ آیات نازل کر کے تیاری کرنے کا بھی جو ہے رہنمائی کر دی، اور ذمہ داری جو منصب ہے اس کے جو ہے سینسیویٹی بھی واضح کر دی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور پوری رات کھڑے رہیے نماز میں، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا کم سے کم آدھی رات یا کم سے کم 1/3 رات، 2/3 یا 50% یا 1/3 رات آپ کھڑے رہیے، اور اس میں کرنا کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، اب جو قرآن نازل ہونا شروع ہوگا تو اس کو آپ جو ہے ترتیل کے ساتھ ٹھار کر کے اپنے اندر جذب کیجئے اور اپنے اندر جو اتاریے۔ کیوں؟ کیونکہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کیونکہ ہم بہت بھاری بوجھ آپ کو اتارنے والے ہیں، بہت بڑی ذمہ داری اتارنے والے ہیں، دین دنیا دونوں کی اصلاح کا جو مشن آپ کو دیا جائے گا۔ اور وہ بھاری کیا ذمہ داری تھی؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی وحی میں اوپن کر دیا۔ چوتھی وحی سورہ مدثر کی آیت نازل ہو گئی، ابتدائی 7 آیات، اس میں اللہ تعالیٰ نے کھول دیا کہ یہ ذمہ داری کیا تھی، جس کی وجہ سے پہلے سے مائنڈ بنایا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر اوڑھ کے لپیٹ کے غور و فکر کرنے والے، اب اس کا ٹائم ختم ہوا، اب کھڑے ہو جائیے، جیسے کہتا ہے ٹائٹ یور بیلٹ پل یور ساکس، کہ آپ ٹائٹ ہو جائیے، ریڈی ہو جائیے۔ کرنا کیا ہے؟ فانذر، لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیجیے کہ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جو ورلڈ اورینٹڈ جو ہے لائف گزار رہے ہیں وہ گاڈ اورینٹڈ اور آخرت اورینٹڈ لائف ہو جائے۔ اور پھر وربک فکبر، اس سے بھی بھاری بات یہ ہے کہ اپنے رب کو بڑا کیجیے۔ تو یقینی بات ہے کہ کوئی بھی بھولا انسان کہے گا کہ رب کو کون کیا انسان بڑا کرے گا، رب تو خود بڑا ہے، وہ سب کو بڑا کرتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، لیکن اللہ تعالیٰ الٹا کہہ رہا نہیں آپ مجھے بڑا کیجیے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ بڑا ہے لیکن بڑائی نہیں مانی جا رہی ہے، لمیٹڈ معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا، اس کا ناجائز استعمال کر رہے لوگ۔ تو آپ جو ہے سب کو سیدھا کر کے رب کو بڑا کیجیے۔ رب کو بڑا سے مطلب یہ ہے کہ رب کا فیصلہ بڑا ہو جائے، رب کا حکم بڑا ہو جائے، کہ معاشرے میں سود رہے گا نہیں رہے گا یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا، معاشرے میں بے حیائی ہوگی نہیں ہوگی کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا کہ سود حرام، شراب حرام، جوا حرام، زنا حرام۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تو اللہ کا واٹ سپریم ہونا چاہیے، سوورین پاور کس کے پاس ہونا چاہیے؟ اللہ کے پاس ہونا چاہیے۔ وہ اپنے بندوں پر جو ہے کیا چیز ناجائز کرے گا، کیا چیز ناجائز کرے گا، یہ اس کا ڈیسیزن چلے گا۔ تو یہ بڑا کرو ہے، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات فائنل ورڈ ہو جائے کہ بھائی سود کتنا بھی فائدہ تم کو لگ رہا لیکن یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کیجیے، یعنی اس کے ورڈ جو ہے حکم کو اوپر کیجیے۔ ورنہ آج دیکھ لیجیے قرآن میں تو سارے چپڑ رہے سارے لوگ، لیکن ہر آدمی جو اپنا قانون بنا کر کے اور اس کو خدا کے حکم کو پاؤں کے نیچے مسل رہا۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑا ٹارگیٹ ہے، اور یہ جو رب کو بڑا کرنا ہے وہ یہ نہیں کہ گاؤں میں بڑا کر دیجیے،
بار بار ریمائنڈ کیا گیا کہ پوری دنیا میں آپ کو کرنا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. تو دوسرے رسول میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے، آپ سمجھ لیجئے 3 ڈفرینس. ایک یہ ہے کہ دوسرے رسول جتنے بھی ہیں، چاہے جتنے بھی عظیم ہوں، چاہے نوح علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، ہود علیہ السلام ہو، صالح علیہ السلام ہو، جتنے بھی رسول آئے وہ جو ہے ایک خاص ٹائم فریم کے لیے آئے. ان کے جو ہے آنکھ بند اور ٹائم مدت ختم. دوسرا جیسے رسول آ گیا تو ان کا ٹائم ختم اور وہ اب رسول نہیں رہیں گے. تو ایک ٹائم مدت کے لیے جو ہے بقیہ سارے رسول آتے تھے، جیسے نیکسٹ رسول آئے تو ان کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایور لاسٹ، جب تک دنیا قائم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قائم ہے. نمبر 2، جتنے بھی رسول آتے تھے وہ سب ایک جغرافیائی باؤنڈری کے حساب سے آتے تھے کہ اس علاقے کے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ مدین کی طرف جو ہے شعیب علیہ السلام جائیں گے، نینوا والوں کی طرف یونس علیہ السلام جائیں گے، ادوم اور سمورہ کی بستی کی طرف لوط علیہ السلام جائیں گے. تو ہر ایک کو جو ہے ایک قوم جو ہے ایک ایریا دیا جاتا تھا، ادھر وہ جاتے تھے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے کوئی ایریا نہیں، عربی ہو اجمی ہو، سب کے لیے، انڈیا ہو افریقہ ہو آسٹریلیا ہو سعودیہ ہو، ہر جگہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت. اور تیسرے نمبر پر کہ جتنے بھی رسول آتے تھے وہ ایک خاص قوم کی طرف آتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کی طرف بھیجا گیا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا. تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی اجمی ہر ایک کی طرف بھیجا گیا. تو یہ 3 ڈیفرنس جو ہے سمجھیے. اب پھر اس کے بعد یہ رسپانسبلٹی سمجھیے کہ آپ کو اپنے رب کو بڑا کرنا ہے تو پوری دنیا میں کرنا ہے، تمام قوموں کے درمیان کرنے ہیں، اور پھر قیامت تک کے لیے کرنا ہے. اب اتنی بڑی ذمہ داری ایک انسان کیسے اٹھا سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہی رہنمائی بھی کروں گا، میں ہی مدد بھی کروں گا، سپورٹ بھی کروں گا. آپ کو جو ہے صرف لیڈر بننا ہے. لہذا کام کا اسٹارٹ ہوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے خاندان والوں کو پہلے ڈرائیے. تو وہ جو واقعہ میں بیان کیا تھا، کھانے پہ بلائے اور پورا سارے لوگوں کو ڈرائے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دنوں کے بعد تقریباً ان تمام چیزوں میں 3 سال لگ گئے. پھر اللہ تعالیٰ کا جو ہے آرڈر آیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ جو ببانگ دہل جو دعوت کا اعلان کر دیجئے ہر ایک خاص عام کو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوہ صفا کے چوٹی پر چڑھ گئے اور وہاں سے جو دعوت دیے وہ میں آپ لوگوں کو شیئر کر چکا ہوں. اس کے بعد جو ہے یہاں سے آج ہمارا جو ہے شروع ہوگا آج کا ایپیسوڈ، جس میں جو 15 منٹ لگ گئے تمہیدی باتوں میں، تاکہ بار بار ریمائنڈ ہوتا رہے کہ یہ کفار مکہ سوچے کہ اب جو ہے حج کا زمانہ آ رہا ہے اور یہ اوپن دعوت کا اعلان کر چکے ہیں، اب ان کو تو کوئی روک نہیں پائے گا. نہ صرف یہ آگے بڑھ رہے ہیں بلکہ ان کے جو ساتھی ہیں وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں. اور بہت تیزی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہترین جو ہے ان کے دوست تھے، وہ سب کو جو ہے ایک ایک کر کے لا رہے ہیں. اور پھر غلام لوگ تھے، یہ لوگ غلاموں میں جو ہے دعوت کا کام کر رہے تھے. اور پھر ان لوگوں کا ایک پرابلم آیا کہ 490 میں کہ حج کا موسم آیا. حج کا موسم آیا تو پورے عرب سے لوگ آئیں گے، ڈیفرنٹ ایریا سے، اور اس میں کچھ دنیا دار بھی ہوں گے تو دیندار بھی ہوں گے، کچھ بدماش ہوں گے تو کچھ شریف بھی ہوں گے. اور یہ تو ہر ایک کو ٹچ کریں گے، میکسیمم لوگوں کو. تب تو یہ ان کی دعوت پورے جو عرب میں پھیل جائے گی. میٹنگ بیٹھائی گئی کہ کیسے روکا جائے ان کی دعوت کو. تو میٹنگ میں جو ہے یہ مسئلہ تھا کہ دیکھو اگر پبلک ملے گی اور ہم لوگ ڈفرینٹ جو ہے بدنامی کا لیول لگائیں گے ان کو، تو کوئی کہے گا کہ یہ جادوگر ہے ان کی بات نہ سنو، کوئی کہے گا یہ شاعر ہے ان کی بات نہ سنو، تو تم ہی ان کی بات کاٹ دیے. کوئی کہے گا کاہن ان کی بات نہ سنو، کوئی کہے گا پاگل ہے ان کی بات نہ سنو. تو ہم لوگ آپسی میں جو ہے اختلاف کر لیں گے تو اس کا جو ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ وہ لے کے چلے جائیں گے. تو ایسا کرو متفقہ فیصلہ کر کے ایک چیز جو ہے ہم لوگ کریں گے تاکہ جو ہے ہر ایک کے کان میں ایک ہی بات جائے. تو میٹنگ ہوئی تو اس میں پتا چلا کہ کیا کہا جائے. تو کہا گیا کہ بھائی ایک صدر منتخب کرو. تو صدر جو ولید بن مغیرہ کو جو ہے بنایا گیا اور کہا کہ بھائی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو اس نے کہا بتائیے کیا کہیں. اس نے کہا نہیں تم لوگ مشورہ دو پھر ہم آخر میں ڈیسائیڈ کریں گے.
تو پھر ولید بن مغیرہ کو سب لوگ مشورہ دی. کسی نے کہا کہ ہم لوگ بولیں گے پاگل ہیں. بولے نہیں، پاگل ایسے نہیں ہوتے. سب لوگ جو ملے گا وہ کہے گا تم لوگ پاگل ہو جو اتنے اچھے انسان کو پاگل بول رہے تھے. تو ہم لوگ بولیں گے کاہن ہیں. تو نہیں، کاہن بھی نہیں ہے. تو کسی نے کہا کہ ہم بولیں گے شاعر ہیں. تو نہیں، شاعر بھی نہیں ہے، ہم شعر بھی جانتے ہیں، لوگ بھی جانتے ہیں. تو ہم بولیں گے ساحر ہے، جادوگر ہے. تو نہیں، جادوگر بھی نہیں ہے. تو سب لوگ جھنجھلا گئے. تو آپ ہی بولیے پھر کیا کہیں. تب وہ جو ہے چہرہ سکیڑا اور یہ کیا، غور فکر کر کے لاسٹ میں اس کو کچھ جواب نہیں بولا. تو بولا قریب بات ایسی لگتی ہے کہ ساحر کو جو ہے ہم لوگ فکس کرتے ہیں اور اس کے بعد اسی نام سے ان کو بدنام کرتے ہیں. تو جو سورہ مدثر کی جو ہے ابتدائی 19 آیات میں جو آپ کو بتایا تھا، تو اس میں جو اللہ تبارک انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. تو اس طرح سے جو ہے وہ باتیں ہوں. اب فکس تو ہو گیا. اب مکے والوں کو جو ہے جو باہر سے لوگ آنے والے تھے ان کو روکے کیسے؟ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر بات کر لے تب تو جو ہے ان کو پگھل جائے گا چاہے کچھ بھی کرو. لہٰذا ان کو کسی طرح ڈسٹینس ہی رکھنا، ملنے ہی نہیں دینا. تو یہ لوگ الٹا ہی پہلے ہی مل لیتے تھے لوگوں سے، ہر چوراہے پہ جا کر کے بیٹھ کے، ناکے پہ بیٹھ کے. آپ خود ہی بولتے تھے یہ پہلے قافلہ آپ لوگ جا رہے ہیں حج کے لیے. ہاں تو ادھر سنیے، ہمارے یہاں ایک آدمی ہے جو جادوگر ہے اور اس کا نام محمد ہے، وہ تم لوگوں سے ملیں گے ضرور. اور وہ اس کی بات سننا مت، ورنہ تم پہ جادو ہو جائے گا اور تم باپ دادا کے دین کو جو ہے گھٹیا سمجھنے لگو گے اور تم جو ہے چکر میں آ جاؤ. اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے، نہیں سنیں گے، کان میں ضرور ڈال دیں گے. اب ہر موڑ پہ جو ہے ان کے جو ہے لوگ بیٹھ کے ہر میقات پہ سمجھیے. تو اب پتہ چلا خود ہی یہ لوگ جو ہے فیمس کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بولے ہی نہیں. یہ خود ہی جو ہے ناکے پہ بیٹھ کر کے جو ہے ہر ایک کو بولے ایک آدمی ہے جو اس طرح کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن وہ جادوگر ہے ہر آدمی. لہٰذا ہر آدمی جان گیا کہ محمد نام کا کوئی آدمی ہے جو ایک عظیم انسان. اب اس میں بہت سارے بھولے لوگ ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے منع کیا تھا ٹھیک ہے، لیکن کچھ جذباتی لوگ بھی رہتے ہیں کہ ہم کو بیوقوف سمجھو کیا، ہم خود مل کر کے سمجھ لیں گے کوئی جادوگر ہیں یا کیا ہے. اور جس سے منع کیا جاتا تھا کبھی کبھی اس سے جو تجسس بھی پیدا ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک آدمی کا نیچر ہے، جس چیز سے منع کیجیے اسی کو کرنے کا دل بھی کرتا ہے. لہذا وہ جو ہے اکثر لوگ آ کر کے پوچھنے لگے تو اس سے متاثر ہونے لگے. اور اس کا کم سے کم اتنا فائدہ تو ضرور ہوا کہ جب یہ لوگ قافلے والے جب حج وغیرہ کر کے واپس گئے تو پورے عرب میں ایک کم سے کم 6 میں گوئیاں تو ہو گئی کہ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، گرچہ اس کے خاندان والے سارے مکے والے اس کو ڈینائی کر رہے ہیں اور ان کو پاگل مجنون دیوانہ کہہ رہے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلنے لگی. اب دعوت پھیلنے لگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ تھا قرآن مجید. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو کچھ بولوں گا ہی نہیں، بس ایک بات خالی مجھے چانس ملے میں قرآن سناؤں گا. جہاں موقع ملا قرآن سنا دیتے، وہ پگھل جاتا تھا. کیونکہ اس معاشرے میں عربی ادب کی بہت قدر تھی اور شعر و شاعری ان کے جو بہت زیادہ ذوق تھا. لہذا شاعری کی وجہ سے کلام جو اسی انداز میں اترا. اور شروعات میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی جو ہے دم بھی دکھایا اس میں. سورہ جو ہے آپ یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے، سورہ سمجھے کہ سورہ قاف سے لے کر کے سورہ قاف ہے، سورہ زاریات ہے، سورہ طور ہے، سورہ نجم ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ رحمان ہے اور جو ہے سورہ قمر ہے. تو یہ 7 سورہ جو ہے یہ سمجھیے عربی گرامر جو لٹریچر کا جو ادب کا کلائمیکس ہے. رحمان تو آپ جانتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان اذا وقت الواقع لیس لوقتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ. اور پھر جو والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى. اس میں اللہ تعالیٰ نے ادبیت کے چاشنی دکھایا کہ ہے زور لگاؤ، آؤ تم کتنا اعلیٰ کلام لاتے ہو، ہمارا کلام دیکھو. تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ جو ہے قرآن مجید سناتے تھے. اب یہ لوگ پریشان، قرآن کا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو الزام لگا سکتے ہیں یہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، کچھ بھی ہیں، لیکن کلام کا کیا کرو گے؟ کلام اصل پیش کر رہے ہیں نا، وہ تو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت عظیم، یہ کلام بہت عظیم ہے. لہذا اب جو ہے کاؤنٹر شروع ہوا. کاؤنٹر ہوا ہے تو 4 لیول پہ ہوا ہے. اب لیول سمجھے کیسے؟ شروعات میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لوگ جو ہے ہنسی مذاق میں اڑانے کی کوشش کی.
ہنسی مذاق کبھی بھی کوئی دعوت اٹھتی ہے تو پہلے لوگ لائٹلی لیتے ہیں، کیونکہ کہیں بھی چراغ جلے گی تو پہلے منہ کے پھونکوں سے بجھا دو، لہذا ہنسی مذاق میں اڑانے کی کوشش کی گئی، کہا گیا یہ کچھ نہیں ہے، یہ جادو ہے۔ کسی نے کہا وقال یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہ اے وہ شخص جس پہ گمان ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ تم مجنون ہو، تو پاگل کہہ کر کے بات ٹال دی گئی، اس کی بات نہ سنو، پاگل ہیں، نعوذ باللہ۔ کسی نے کہا واجب انجام منذر منہم فقال کافر ھذا ساحر کذاب، ان کو تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی ڈرانے والا آ گیا، تو کافر کہتے ہیں کہ یہ جو جھوٹا ہے اور جادوگر ہے۔ تو اس طرح سے مذاق میں اڑا کر کے جو ہے باتوں کو ٹالنے کی کوشش کی گئی۔ ارے نوجوان کو جو متاثر ہوا تو نہیں ٹینشن مت لو، یہ جادوگر ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن جس کے کان میں پڑ گئے وہ تو بہت زیادہ سیریس ہو گیا تھا، تو پھر جو ہے پلان بی پہ آیا گیا کہ بھائی مذاق اڑانے سے نہیں ہوگا، یہ سیریس کلام ہے، اور سیریس نوجوان جو ہے سیریس ہو رہے ہیں، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تو ایسا کرو ان کی دعوت میں جو ہے کلام میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرو، یہ مذاق اڑاؤں گے تو سیریس نوجوان تمہارا مذاق بنا دیں گے، تو شکوک پیدا کرو، ڈاؤٹ پیدا کرو۔ تو ڈاؤٹ کیسا پیدا کرو؟ وہ کہتے تھے وقال الکافرون ھذا اساطیر الاولین، یہ اگلوں کے قصے کہانیاں جمع کر کے لے آیا ہے، اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اب پھر یہ تم پر جو ہے صبح شام ڈکٹیٹ کراتا رہتا، دھونس جماتا رہتا، لہذا یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ جو ہے اگلے کے کہانیاں، اب دیکھو نوح علیہ السلام کی کہانیاں سناتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو سناتا ہے، ہود علیہ السلام کو سناتا ہے، صالح علیہ السلام کا، یہ اگلے کی کہانیاں جمع کر کے کہیں سے لے آیا ہے اور اس کے حساب سے جو ہے صبح شام دھونس جماتا رہتا ہم۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، وقال ھذا افک افتراہ، یہ ایک جھوٹ بات ہے، انہوں نے خود گڑھ لیا اس کو۔ اور پھر کسی نے کہا کہ ان کے پاس جو ہے اجمی غلام ہے ایک، یہ شام جاتے تھے وہاں سے کوئی غلام ٹیلنٹڈ خرید کے لے آئے ہیں اور پھر روم میں بند کیے ہوئے ہیں اور اس سے ڈیلی سیکھتے ہیں 5-10 آیت اور آ کر کے صبح صبح سے ہم کو سنا دیتے ہیں۔ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو ڈائریکٹ پورا قرآن کیوں نہیں نازل کرتے؟ 5-5 آیت 10-10 سینٹنس کیوں لاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے رات میں کسی سے سیکھتے ہیں اور صبح میں دھونس جماتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وقالوا يعلمه البشر، یہ بھی کہتے ہیں ان کو کوئی انسان سکھاتا ہے، یعنی نہ ان کا کلام ہے نہ خدا کا کلام ہے، بیچ میں کوئی ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے۔ اور کسی بھی دعوت کو کل کرنے کے لیے خالی ڈاؤٹ پیدا کر دیجئے تو آدھی تو طاقت اس کی ایسی مر جاتی ہے۔ لیکن قرآن تو اپنے ایک طرف جو ہے بہت پاورفل انداز میں تو آگے بڑھ ہی رہا تھا، لہذا پلان بی بھی فیل ہونا شروع ہوا، کیونکہ ڈیلی نیوز آتی تھی، ارے آج عثمان ایمان لے آئے، آج جو ہے ابو جندل ایمان لے آئے، ابھی آج عبد الرحمن بن عوف ایمان لے آئے، آج سعد بن ابی وقاص ایمان لے آئے، حضرت زبیر ایمان لے آئے، ہر خاندان سے کوئی نہ کوئی نکل جا رہا۔ تو پھر ان کو سیریس ہونا پڑتا تھا کہ ارے یہ تو دعوت رک تو نہیں رہی ہے، لہذا ہنسی مذاق والا بھی فیل گیا، پھر جو شکوک و شبہات پیدا کرنے والا تھا وہ بھی فیل گیا، تو اب پلان تھرڈ پہ آئے جائیں۔ پلان تھرڈ پہ کیا کرنا ہے؟ کہا کہ دیکھو بھائی یہ ہنسی مذاق اڑانے سے جو ہے اس دعوت پہ کچھ تم کر نہیں سکتے، نہ شکوک و شبہات پیدا کرنے سے کچھ ہو سکتا ہے۔ ایک کام کرو، اب وہ کیا ہے کہ سیریس نوجوانوں کو کسی طرح قرآن سے دور رکھنے کی کوشش کرو۔ اب وہ کیسے رکھا جائے؟ تو کہا کہ نضر بن حارث نام کا ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ میٹنگ کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، جادوگر مجنو دیوانہ شاعر یہ سب کا ہوگا، کچھ نہیں ہونے والا۔ ہمارے جو نوجوان جو ہے وہ پڑھے لکھے ہیں اور سمجھدار ہیں، وہ جانتے ہیں شاعری کیا چیز ہے، جادو کیا چیز ہے، کہانت کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ تو کیا کرے؟ تو پھر تو بس کرنا یہ ہے کہ کسی طرح ان کو ڈسٹینس رکھو۔ تو ڈسٹینس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ڈسٹینس کے لیے ہے کہ ان کو لہو و لعب میں مبتلا کر دو، ان کو غفلت کا شکار بناؤ۔ تو کیسے غافل کریں گے؟ تو غافل کرنے کا یہ ہے کہ یہ قرآن کی مجلس سجاتا ہے، تم دوسری مجلس سجا دو، تم کس سے کہانی کی مجلس سجاؤ۔ تو کہا رکو میں ہی علاج کرتا ہوں۔ میں گیا وہاں شام ایران، اور وہاں سے رستم و اسفندیار کے قصے وغیرہ سیکھ کر کے لایا اور باندی وغیرہ خرید کے لایا، اور پھر جو ہے رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو ادھر یہ قصے کہانی کی جو ہے محفل شروع کر دیتا تھا۔ اب پھر اس میں بھی اگر کوئی نوجوان جو ہے ادھر آنے کے بجائے ادھر چلا گیا تو پھر دیکھا کہ فلاں نوجوان فلاں قبیلے کا جو ہے قرآن محفل سنتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھوڑا دھیان سے سن رہا ہے، تو اس کے پیچھے لونڈی کو لگا دیتا تھا،
کہ اب تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اس کو کھلاؤ پلاؤ اور عیش کراؤ، تاکہ یہ قرآن سے دور رہے. جیسے آج کے دور میں ہو رہا، یہ کرکٹ، یہ کھیل تماشا، سیریل، یہ سارے چیز کس لیے؟ کہ زندگی کی حقیقت سے آدمی کو دور رکھا جائے. تو اس لحاظ سے پلان 3 پہ کام کیا گیا، جس کے بارے میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کلام دل فریب خرید کر کے لاتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں. یہ کون تھا؟ نضر بن حارث تھا. تو پلان 3 بھی جو فیل ہو گیا، کیونکہ یقینی بات ہے کہ جس کو ادھر انٹرسٹ ہوگا وہ ادھر آئے گا، جو اس کو ادھر انٹرسٹ ہوگا وہ ادھر جائے گا. لیکن پھر جو ہے پلان 4 پہ آیا گیا. اب اس میں ایک چیز جان لیجئے کہ یہ 4 الزام کھٹاکھٹ لگاتے تھے، ایک جادو کا، ایک شاعری کا، اور ایک کاہن کا، اور ایک مجنون کا. 4 ساحر ہیں، شاعر ہیں، کاہن ہیں یا مجنون ہیں. تو اب اس میں جو لاجک کیا تھے آپ سمجھ لیجئے کیا ہے. اسلام جو ہے کمپلیٹ پیکج ہے. اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو اگر اس میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر روحانیت کی بہت زیادہ بات کر دی، انٹرنل پیوریفیکیشن کی بات کر دیے، تو الزام لگاتے یہ کہانت سیکھ کر کے آئے ہیں. کیونکہ جو لوگ جو ہوتے تھے وہ تپسیا کرتے تھے اور جو ہے دنیا سے اوپر کی بات کرتے تھے، تو یہ کہانت سیکھ رہے، یہ کاہن ہے، اسی طرح بات کرتے رہے جوگی کی طرح. اگر جو ہے کسی سے بات کیا وہ بالکل متاثر ہو گیا، فٹک سے اس کو کلمہ سے جو ہے دین سمجھ میں آ گیا، تو کہتے تھے یہ جادوگر ہے. فٹاک سے جو ہے اس کے دل کو موڑ دیا، اس کے ذہن کو جو معاف کر دیا. کسی نے جو ہے قرآن مجید کے جو ہے کلام کے جو ادبیت کی تعریف کر دی، کتنا اعلیٰ کلام ہے، کتنا عمدہ کلام ہے، نہیں یہ شاعر ہے، بہت ٹیلنٹڈ شاعر ہے. جیسے ہمارے یہاں اقبال بہت ٹیلنٹڈ ہے، ویسے یہ بھی سب سے ٹیلنٹڈ، لیکن خدا کا کلام نہیں. اب کسی نے کہہ دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے، تو یہ پاگل ہے. مرنے کے بعد دوبارہ کون آیا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے؟ ہائی ہاتھ حیات لمات ہوا. تو اس طرح 4 گوشے بنا لیے تھے. آخرت کی بات کریں کہو پاگل، کلام بہت میٹھا ہے کہو شاعر ہے، کلام سے کوئی متاثر ہوتا ہے کہو جادوگر ہے، اور روحانیت کی بات کرے تو کہہ دو کاہن. تو اس طرح سے 4 الزام ان لوگوں نے تراش لیے تھے. جو نوجوان جس اینگل سے مشہور جو ہے متاثر ہو، اس پہ اسی ہتھوڑے سے اٹیک کرو. تو اب یہ ہے کہ لیکن یہ چاروں چیز بھی فیل ہو رہے تھے، اور ڈے بائی ڈے ایک ایک کر کے مسلمان ہوتے جا رہے تھے. پلان 4 پہ آئے وہ لوگ کہ بھائی اس طرح کام نہیں چلے گا تو کیا کرنا پڑے گا. تو کہا کہ دیکھو ان کی دعوت کو روکنے کے لیے، نہیں تو یہ تو سوئپ کر جائیں گے، دعوت کو روکنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، کچھ لو اور کچھ دو کا فارمولا لانا پڑے گا. تو 4 لوگوں کو بھیجا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اسود بن مطلب، امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل. یہ 4 لوگ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیے کہ بھتیجے دیکھو تم نے تو جو ہے معاملہ ہی گڑبڑ کر دیا، باپ بیٹے میں لڑوا دیا ہے، شوہر بیوی میں جدائی کر دیا ہے، کیا کر دیا ہے، اور تم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. کتنا ہم سمجھا رہے سمجھ نہیں رہے ہو. ہمارے جو خاندان قریش کی جو پورے عرب پہ جو چودراہٹ ہے وہ ڈیمیج ہو جائے گی. نہیں سمجھ رہے بات سینسیٹیوٹی، تم اپنے خالی دھن میں لگے ہوئے ہو. تو کچھ نہ کچھ جو ہے پہلے تو اپنا جو ہے اقتدار بھی تو بچانے ہیں. یہ جو ہے خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے ہیں پورے عرب کے، تبھی تو ہم کو رسپیکٹ دیتے ہیں. ہمارے بزنس بھی تو اسی وجہ سے ٹکی ہوئی ہے، ہمارے جو ہے عزت اشرف بھی اسی وجہ سے ہے. سارے کو تم ایک ساتھ کل کر دو گے تو پھر ہماری حیثیت کیا رہ جائے گی. تو تم تھوڑا ہوش کے ناخن لو اور پھر جو ہے کچھ مصالحت کرو. ٹھیک ہے 360 خدا کا نہیں مانتے، 60 تو مانو، 300 جانے دو. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، تمہارے خدا جو ہے نا ایک خدا ہے، اس کو ایک دن ہم لوگ عبادت کرتے ایک دن تم کرو. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، حق کو باطل میں پیچ اپ نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے تم جو ہے ہم تمہارے جو 1 ہفتہ کر دیتے تم ہمارا 1 دن کر دو. نہیں یہ بھی نہیں ہوگا. نہیں کم سے کم ایسا کرو تو 1 سال تم کرو، 1 سال ہم ہمارے خدا کو کرو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں پیچ اپ ہو سکتا کہ ہمارے بتوں کو 1 سال تم عبادت کر لو اور 1 سال نیکسٹ ایئر ہم تمہارے خدا کریں. چلو پہلے ہم ہی لوگ کر لیتے تمہارے خدا کو، نیکسٹ ایئر تم کر دینا. لیکن حق و باطل میں شرکت تو نہیں ہو سکتی. تب اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی جو امام صاحب تلاوت کیے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، آپ کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو. اولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والا جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں ہرگز عبادت کرنے والا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم اس کی عبادت کرنے والا جس کی میں کرتا ہوں. تو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تم بھی زور لگاؤ، ہم بھی زور لگاتے، دیکھو کون غالب ہوتا. یہ لکم دینکم ولی دین یہ نہیں کہ تم اپنے گھر میں بیٹھو ہم اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں، تم میدان میں ہم میدان میں، ہم بھی کام کرتے تم بھی کام کرو، دیکھو کس کا کیا بنتا ہے، کس کو خدا کی مدد آتی ہے. تو یہ جو ہے مسئلہ ہوا کہ نہیں، تم ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو نا، پلان بی، پلان 2، پلان 3، پلان 4 فیل ہو رہا تب آئے ہو نا تم. تو اب تم اپنے زور لگاؤ، ہم بھی زور لگاتے ہیں. تم کو جو ہے اپنے اقتدار پہ بھروسہ ہے، ہم کو خدا پہ بھروسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ مسلمانوں کو بھی میسج دے دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی میسج دے دیا کہ حق و باطل میں نو پیچ اپ، حق و باطل میں کوئی کمپرومائز نہیں. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میں یان حق و باطل نہ کر کو. لہذا قل یا ایھا الکافرون جب نازل ہوئی تو سارے جو ہے کافر مایوس ہو گئے کہ اب تو لگتا ہے کہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کو روک. تو اب جو ہے پلان 5 پہ آئے وہ لوگ کہ پلان 5 کیا تھا کہ اب جو ہے بات سے نہیں جیتے تو اب جو ہے نچلی حرکت پہ آ گئے. نچلی حرکت کیا تھی کہ ان پہ ہاتھ ڈالا جائے. اب ہاتھ ڈالنا تو ان پہ مشکل ہے، لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قریش خاندان کے جو سب سے عزت دار گھرانہ تھا بنو ہاشم، اس کے چشم چراغ تھے، اور ایک بہت بڑی جو ہے اخلاقی طاقت تھی ان کی، کیونکہ یہی مکے والے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ٹائٹل دیے تھے، صادق کا اور امین کا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری جو ہے ڈاؤٹ لیس جو ہے زندگی گزارے تھے اخلاق کردار کے لحاظ سے. اور پھر جب بنو ہاشم خاندان کے جو سربراہ تھے وہ چچا ابو طالب تھے، اور چچا ابو طالب پورا جو ہے طاقت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کے لیے کھڑے تھے. تو اب یقینی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا تھا. لہٰذا وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر ان کو چھیڑیں گے تو پورا بنو ہاشم سے اور بقیہ ریسٹ سے جو ہے لڑائی ہو جائے گی، تو ایسے ہی ہم لوگ ختم ہو جائیں گے. تو کیا کیا جائے؟ تو ایسا کرتے ہیں کہ ان کو جہاں سے فیڈنگ ہو رہی ہے وہاں جو ہے اس کو جو ختم کر دیا جائے. ایک دائی اٹھا ہے، اس کو سپورٹر ہی نہیں ملے گا تو کتنا دن تک چلائے گا؟ لہذا کیا جائے، جو لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں اس کو مارو پیٹو ستاؤ، تاکہ کوئی ڈر سے جو ہے ایمان ہی قبول نہ کرے تو یہ اکیلا آئسولیٹ ہو کر کے خود ہی جو مایوس ہو کر کے بیٹھ جائے. لہذا پلان 5 پہ جو ہے پورا ظلم کا آغاز شروع ہو گیا. اب ظلم کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف وربل کر سکتے تھے، فزیکل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ چچا ابو طالب کا اوپن اناؤنس تھا کہ میرے بھتیجے کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے وربل تم پاگل بول دیتے ہو، مجنوں دیوانہ یہ سب بول دیتے ہو، کیونکہ وہ بھی تمہارے بتوں کو اوپنلی برا بھلا کہہ دیتے ہیں، تو دونوں کی برابری ہو جاتی ہے. لیکن وہ تو تمہارے میں سے کسی کو ہاتھ نہیں لگاتے، منہ سے جو بولنا بولتے ہیں. تو تم بھی منہ سے جو کاؤنٹر کرنا کر سکتے ہو اس کو تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن فزیکل اگر ہاتھ لگا گا تو پھر میں ہاتھ توڑ دوں گا، میں برداشت نہیں کروں گا. تو اس سوچ سمجھ کر کے جو ہے ایک کا دکا کبھی کبھار کوئی کر دیا، لیکن پری پلان جو ہے کوئی ایسا نہیں سمجھے کہ وہ یتیم ہے تو یتیم لاوارث ہے. یتیم ضرور تھے، لاوارث نہیں تھے. تو اس لحاظ سے لیکن غلاموں کا کون تھا؟ تو اب یقینی بات ہے جتنے غلام ایمان قبول کیے ہوئے تو ان کو ٹارچر شروع ہو گیا. پھر وہ ٹرائب سسٹم تھا. ٹرائب سسٹم میں جو ہے جو بزرگ خاندان کا ہے اس کی پورے اختیار ہیں، وہ نوجوان کو چاہے مارے پیٹے، کوئی بولنے والا نہیں. لہذا ہر قبیلے کا سردار اپنے نوجوانوں کو ستانا شروع کر دیا اور ہر ماسٹر جو ہے اپنے غلاموں کو مارنا شروع کر دیا. تو اس میں تو ایک جو ہے ظلم کے جو ہے ایک داستان رقم ہونی شروع ہو گئی. ایسے اذیت ناک جو ہے تکلیفیں دی ہیں کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اس میں جو مشہور ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ ستایا گیا، اور اس میں سمجھیے کہ ایک طرح سے مقابلہ ہوا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے صبر کا اور امیہ بن خلف کے جو ظلم کا. اور وہ لاسٹ دن تک جو ہے وہ جو ہے ٹارچر کرتا رہا، اور وہ گھر میں ٹارچر نہیں کرتا تھا، تماشا بناتا تھا، اور لے کر کے جو ہے مکے کے وادی میں آتا تھا، اعلان کرتا تھا جس کو جو ہے تماشا دیکھنا آ جاؤ.
سارے بچے جمع ہو جاتے تھے، اور پھر عرب کی دھوپ دوپہر میں 50 ڈگری تو نارمل وہاں رہتی، اور اس کے بعد جو وہ لٹا دیتا تھا بالکل جو ہے ننگی پیٹ، اور جو ہے ریت جو وہاں کتنا گرم ہوتا ہے، اور اس پہ پھر جو ہے الٹا لٹا کر کے جو ہے کوڑے مار رہا، پھر کہہ رہا کہ تم کو اسی طرح مارتا رہوں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہیں کہو گے یا لات عزیٰ کی تعریف نہیں کرو گے۔ اب وہ جو ایک ہی بات کہتے تھے، اللہ احد احد احد، اللہ ایک ہے تو ایک ہے۔ اب وہ مارتا تھا، پھر جو ہے سوچتا تھا کہ بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آتا تھا، پھر بولتا تھا، ایک مرتبہ تو بول دو، پھر وہ جو ہے کہتے تھے احد احد۔ اب یہ اس کا انسلٹ کا ایک جو ٹاپک بن گیا، جیسے وہ احد احد کہتے تھے سب لوگ ہنسنے لگتے تھے، لو تم فیل ہوئے، پھر غصہ کر کے اور مارتا تھا، پھر اور مارتا تھا، پھر یہ تقریباً جو بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر جیسے بے ہوش آتا تھا وہ تھا ایک مرتبہ کم سے کم بول دو، تو ایک مرتبہ بھی جو ہے جیسے سارے لوگ کان لگاتے تھے تو فوراً بولتے تھے احد احد، کسی آ جاتا تھا ایک دم، یہاں تک کہ جو ہے ذلیل جو ہے وہیں پر جو ہے امیہ بن خلف ہونے لگا۔ پھر گھر لاتا شام میں، بولتا تھا کل پلیز ایک مرتبہ پبلک کے سامنے بول دینا، اس کے بعد میں تم کو چھوڑ دوں گا، ایک مرتبہ تو بول دو۔ بولتے ٹھیک ہے کل دیکھا جائے گا۔ پھر کل جب مارنا شروع کرتا تھا پھر بولتا تھا بولو ایک مرتبہ، پھر احد احد، یہاں تک کہ وہ جو ہے بالکل جھنجھلا گیا۔ اب پورے معاشرے میں انسلٹ ہو گیا کہ ایک غلام جو ہے آقا کو جو ذلیل کر رہا ہے اس طرح، تم ایک بات نہیں منوا رہے ہو۔ اور لوگ تعجب میں تھے کہ ایک غلام کے اندر اتنا زیادہ جو ہے عظیمت کہاں سے آ گئی، کس نے بھر دیا؟ جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مسل پاور والے نہیں تھے، حبشی سے ایک مرتبہ مقابلہ ہوا تھا، بری طرح ہارے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نازک آدمی، شریف انسان، اس کے اندر اتنا ٹیلنٹ کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ وہ تو لاسٹ میں وہ لاسٹ تک نہیں ہارے، وہ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن دیکھا نہیں گیا، وہ پھر دوڑے دوڑے آئے، اب پھر جو ہے امیہ بن خلف کو بولے کہ بولو کتنا میں بیچتے ہو، تو اس نے جو اپنی امید سے جو ہے کئی گنا زیادہ دام بتایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ کا ریڈی، چلو دے دو۔ اپنے بیٹے سے شیئر کیا کہ اگر وہ کل جو ہے مجھے ابو بکر جتنا میں خرید کے لے گئے ہیں 1 درہم میں بھی مانگتا نا تو میں دے دیتا، لیکن اس نے تو جو ہے کم سے کم 500 درہم دے دیا، میں تو اتنا جھجلا گیا تھا اس سے۔ تو کسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہاں سے خریدے اور وہیں پر آزاد کر دیا ان کو۔ تو یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عظیمت میں جیت گئے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو جو ہے آگ جو ہے جلاتے تھے، اور پھر جو ہے جلانے کے بعد کہتے تھے کپڑا اتارو، کپڑا اتارتے تھے اب بولتے تھے اس پہ لیٹ جاؤ، اب وہ لیٹ جاتے تھے۔ اب پیٹھ کی چربی جب پگھلتی تھی تو اس سے آگ بجھتی تھی، اور کئی مرتبہ جب ایسا ہوا پوری پیٹھ ان کی سفید سفید تھی، بعد میں بھی وہ دکھاتے تھے دیکھو اسلام کے لیے ہماری کتنی قربانی تھی۔ تو ایک دن جب بہت زیادہ ہو گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خانہ کعبہ کا دیوار لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ دیکھیے انہوں نے کیا حالت کر دی، تو کیا آپ ان کے لیے بد دعا نہیں کریں گے؟ صرف اتنی ریکویسٹ تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالکل سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے اور بولے خباب تم جلدی کر رہے ہو، پہلے زمانے میں اسی حق کو قبول کرنے کی خاطر لوگوں کو جو ہے زمین میں آدھا گاڑ دیا جاتا تھا اور پھر 2 ٹکڑے آرے چلا کر کے چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھی سے جو اس کے جو کھال نوچ لیے جاتے تھے۔ قسم خدا کی تم جلدی مچا رہے ہو، وہ دن آ کر کے ضرور رہے گا جب ایک سنا سے حضرت موت تک ایک عورت جب تنہا سونا اچھالتے ہوئے آئے گی، لیکن اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے بھیڑیے کا، لیکن تم جلدی مچا رہے ہو، صبر سے کام لو۔ تو اس طرح سے جو ہے صحابہ کرام جو ہے صبر کی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے میں ان کے چچا جو ہے ان کو جو ہے کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر کے ادھونی دیا کرتے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ خوش لباس تھے، ان کو جو ہے ماں باپ نے جو ہے پورے جو ہے والد کا انتقال ہو گیا تھا، چچا اور والدہ وغیرہ سب نے جو کپڑا چھین کر کے بنانا گھر سے نہ باہر نکال دیا، اتنا زیادہ ظلم کا جو ایک بازار گرم ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ جو ہے عاجز آ گئے۔ اور سب سے زیادہ جو ستایا گیا ہے وہ پوری ایک ہول فیملی ہے، وہ ہے آل یاسر۔
عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سب سے پہلے ایمان قبول کیے، انہوں نے اپنے ماں باپ کو جو ہے ایمان کی دعوت دیے اور دونوں ایمان قبول کر لیے۔ یہ ہاف غلام تھے، کیونکہ ان کی والدہ جو تھی سمیہ، یہ بنو مخزوم کے ابو حذیفہ کے غلام تھے، بعد میں انہوں نے آزاد کر دیا تھا اور یاسر سے شادی کر دی تھی۔ اور یاسر جو ہے وہ عرب مکے کے نہیں تھے، یمن کے تھے۔ تو اس لحاظ سے یہ تینوں فیملی کے بارے میں جب ابو جہل سب کو نوٹس لیتا تھا اپنے دوستوں کا، تم اپنے غلام کو نہیں مارتے، تم اس کو نہیں مارتے، تمہارے خاندان میں تھے یہ جو ہے مسلمان ہو گیا، تمہارے بھتیجا ہو گیا، تم نہیں مارتے۔ کسی نے اس کو کہہ دیا، امیہ بن خلفی نے، کہ ہم لوگ کو خالی جو ہے گھوم گھوم کر کے تلاشی لیتے رہتے، اپنی خبر نہیں لیتے کیا ہوا؟ تو تمہارے خاندان میں جو ہے وہ غلام جو ہے وہ جو ایمان قبول کر دیا، ہول فیملی کا کون؟ آل یاسر۔ ارے وہیں سے وہ لوٹا ہے، اور پھر جو یہ باپ بیٹا اور ماں تینوں کو جو ستانا شروع کیا ہے، تو پھر تو آپ جو ہے اس کی داستان سن نہیں سکتے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین میں آدھا کاٹ دیا تھا، حضرت یاسر کو کاٹ دیا تھا، اور پھر جب بار بار کہتا تھا محمد کو گالی دو، نعوذ باللہ، نہیں تو میں تم کو ایسے تڑپا کروں۔ اب کئی روز تو مسلسل چلتا رہا۔ ایک مرتبہ آگنے کے بعد جو ہے لاسٹ میں کان کے پاس لے جا کر کے بولا ہے کہ اس بت میں جو لکڑی کا بت رکھے رہتا تھا، اس کے بارے میں ایک لفظ جو ہے صحیح بول دو، خیر کا کلمہ بول دو، تم کو چھوڑ دوں گا۔ لیکن انہوں نے کو غصہ آیا ہے اور انہوں نے جو اس پر تھوک دی، تو اس نے جو برچھی لیا ہے اور بالکل جو ہے شرمگاہ میں مار کر کے شہید کر دیا۔ پہلی شہیدہ جو ہے اسلام کی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر حضرت یاسر کو جو ہے 4 اونٹ لائے ہیں، پاؤں ہاتھ دونوں باندھ دیا، چاروں طرف دوڑا دیے، 4 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر عمار بن یاسر کا نمبر آیا ہے، تو کہا تم کو بھی ایسے تڑپا کے ماروں گا، نہیں تو تم جو ہے بولو ایک لفظ تبھی چھوڑوں گا۔ لاسٹ میں جب ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، برداشت نہیں ہو پایا ہے، تب ایک جملہ بول کر کے کسی طرح جان بچائیں۔ لیکن اندر تو پرابلم تھا کہ پورا ایمان ہی چلا گیا۔ دوڑے آئے، بھاگے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے یا رسول اللہ وہ تو بالکل جو ہے حلق دبا دیا تھا، کیا کرتے ہم؟ تب پھر اللہ تعالیٰ کے فوراً آیت نازل ہوئی کہ جس کو مجبوراً جو ہے کفر کا کلمہ پڑھوایا جائے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، اگر تمہارا دل اطمینان مطمئن ہے تو اس لحاظ سے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ عمار بن یاسر کون ہیں آپ جانتے ہیں؟ یہ 93 سال تک زندہ رہے، اور جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی تو سب لوگ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، یہ 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے، دیوار بنا رہے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی تو جو جھوم گئے دیکھ کر کے، کتنا جذباتی نوجوان ہے، کتنا شروع دن سے ماں باپ کھوئے اسی اسلام کے راستے میں، اور شروع دن سے آپ پھر یہاں پہ بھی جو ہے کتنا زیادہ جو ہے مسجد کی بلڈنگ بن رہی ہے تو 2 پتھر اٹھا رہے ہیں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نیوز ایسی دیے کہ لوگ چونک گئے، بولے عمار تو اتنا اسلام کے لیے قربانی دے رہا ہے، لیکن بدقسمتی، سیڈ نیوز ٹو یو، کہ ایک باغی جماعت تم کو قتل کر دے گی۔ عمار اسے اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلائے گا، اور وہ اسے جہنم کی طرف بلائے گی۔ اور یہ جو ہے لوگ تعجب میں تھے کہ یہ حدیث جو ہے محمد صاحب بولی ہوئی پیشن گوئی کب پوری ہوگی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزر گیا، پھر جو ہے ابو بکر صدیق کا دور گزر گیا، حضرت عمر کا دور گزر گیا، حضرت عثمان کا دور گزر گیا، اور ان کو تو باقی جماعت قتل ہی نہیں کر رہی تھی۔ لاسٹ میں جا کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ شہید ہوئے۔ تو یہ جو ہے عمار بن یاسر، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹنگ آتی تھی یا رسول اللہ دیکھیے ابو جہل جو ہے تینوں کو جو ہے تڑپا کے مار، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے اور ایک ہی بات بولتے تھے، صبرن آل یاسر، صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو آل یاسر، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آپ صاحب سمجھیے کہ جس وقت یہ ٹارچر کر رہا کم سے کم 40-50 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تو اگر اس میں سے کوئی بھی صحابی کھڑے ہو جاتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے، یا سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو جاتے، اور ابو جہل پہ ٹوٹ پڑتے، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا، اس کے بدلے میں ان کو بھی مار دیا جاتا، شہید ہو جاتے، لیکن بچا تو لیتے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈے آف دا آرڈر کیا تھا؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، نو ریزنگ ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس، کوئی ہاتھ جوابی کارروائی کے طور پہ بھی نہیں اٹھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی جو ہے دعوت جو ہے انیشیل اسٹیج میں ہے،
لہذا اگر جو ہے ان کے ایکشن پہ تم ریٹیلیٹ ہو گئے تو پھر ان کو تم کو کرش کرنے کا جواز مل جائے گا. لہذا مار کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ، کیونکہ لوگ دیکھ تو رہے نا کہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن ظلم ہو رہا تو ان کا جرم کیا ہے؟ کسی کے یہاں چوری کیے ہیں، کسی کے جو ہے عزت پہ ہاتھ ڈالے ہیں، کسی کو الزام لگائے ہیں، ان کا جرم کیا؟ صرف بس یہ کہ اللہ پہ ایمان لائیں. اتنے اعلیٰ کیریکٹر کے لوگ ہیں، ان سے اتنا مارا جا رہا. تو وہ سائلنٹ میجورٹی جو ہے وہ سائلنٹ تو ہے لیکن اندھی نہیں ہے، بہری نہیں ہے. لہذا دھیرے دھیرے سارے عوام الناس کے ہمدردی جو ہے کفار قریش کے بجائے کدھر شفٹ ہو رہی ہے؟ اسلامی ریولوشن کی طرح. تو لہذا یہ جو صبر کا مرحلہ رہتا ہے یہ بھی بہت کرامت رہتا ہے. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی جوابی کارروائی میں ہاتھ نہیں اٹھائے گا. عمار جو ہے آپ دیکھیں خباب بن ارد کو آگ پہ لیٹنے بولے لیٹ جاؤ، ورنہ کیا ہوتا تھا؟ نہیں، جب لیٹنے بولے نا تو تم ٹوٹ پڑنا. زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ تم شہید کر دیں گے. شہادت و مطلوب و مقصود و مومن نمال غنیمت نہیں، شہادت اس وقت قبول ہوگی جب کہا جائے گا کہ اب شہادت کا وقت آیا ہے. جب مارنے کا وقت آئے تو مارو، جب مار کھانے کا وقت آئے تو مار کھاؤ. یہ جو ہے سچویشن بتائے گی کہ ابھی کس سچویشن میں آپ ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ دیے تھے کہ کوئی جوابی کارروائی پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. اچانک کچھ معاملہ ایکسیڈنٹل ہو گیا تو الگ بات ہے، پری پلان کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اچانک یہ واقعہ ہوا تھا. کیونکہ صحابہ کرام سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر کے نماز پڑھ رہے تھے. ابو سفیان نے دیکھ لیا، اور یہ تو تم لوگ کو لائٹلی لے رہے تھے، تم لوگ تو 20-25 ہو اور تم لوگ یہاں آ کر کے کر رہے ہو عبادت، تو تم سیریس. لہذا وہاں پہ تم تڑانگ ہوا اور اس نے ایک پتھر مارا تو ادھر سے سعد بن ابی وقاص نے بھی ایک پتھر مار دیا. لہذا دونوں میں بھڑنت ہو گئی تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پتھر سے ایک آدمی زخمی ہو گیا. تو پہلا خون کا ڈراپ جو تھا مسلمانوں کی طرف سے وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو ہوا. لیکن یہ ایکسیڈنٹل تھا، یہ پری پلان نہیں تھا. تو یہ جو ہے ایکسیڈنٹل معاملے میں تو کسی کو جو ہے اختیار نہیں رہتا ہے، لیکن پری پلان میں ڈے آف دا آرڈر یہی تھا کہ کوئی جو ہے اپنا ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ایون کہ جوابی کارروائی میں بھی، ایون کہ اپنے ڈیفنس میں بھی جو بولے کر دو. لیکن ایک وقت آئے گا جب ہاتھ کھول دیے جائیں گے. کب کھولے جائیں گے؟ جب ہمیں محسوس ہوگا کہ اب ہم کو ٹکر دے سکتے ہیں. تو اب صحابہ کرام آتے تھے، یا رسول اللہ کریں کیا؟ ایک طرف تو ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، ایک طرف جو ہے یہ ظلم کے جو ہے ان کو جو ہے سمپیتھی بھی نہیں آ رہی ہے، اور یہ جو ہے ظلم سے باز بھی نہیں آ رہا، کریں کیا؟ تب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ایسا کرو کہ تم لوگ جو ہے ایمان مت چھوڑو، ملک چھوڑ دو، دیش چھوڑ دو، اب وہاں چلے جاؤ جہاں آسانی سے تم جو ہے اللہ کی عبادت کر سکو اور ایمان کو بچا سکو. تو صحابہ کرام ہی نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی مشورہ دیجیے کہاں جائیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابیسینیا جو ہے حبشہ، وہاں کا اسہمہ نجاشی بادشاہ جو بہت عادل ہے، وہاں چلے جاؤ، وہ انشاءاللہ تم لوگوں کو امن کے ساتھ رکھے گا. تو پھر جو 16 جو ہے لوگ تیار ہوئے، جس میں سے 12 مرد اور 4 عورتیں کا قافلہ تیار ہوا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت جو ہے احتیاط سے نکلنا، کیونکہ یہ لوگ آسانی سے تم کو جانے نہیں دیں گے، کیونکہ ڈیلی کا جو تماشا ان کا ہے، دل لگی ہو چکی ہے، مارو اور تماشا کرو، تو تم لوگ نکلو گے تو جانے نہیں دیں گے. لہذا بہت سسٹمیٹک اسی طرح نکلنا. تو اس قافلے کے جو امیر بنے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ جو 2nd نمبر کی تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قافلہ کا روانہ کر رہے تھے تو بہت پیار بھرے انداز میں بولے انہما اول بیت، یہ دونوں پہلا گھر ہے یہاجر فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے، بعد ابراہیم علیہ السلام و لوط علیہ السلام. ابراہیم اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جو خدا کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے. لہذا یہ لوگ چلے گئے وہاں، اور جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ویسے ہی جو ہے وہاں کا بادشاہ جو اسہمہ نجاشی تھا، اس نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے رکھا اور کہا کوئی ٹینشن نہیں، آپ ہمارے یہاں رہیے. لیکن یہ لوگ جو رجب میں گئے ہیں اور رمضان میں ایک معاملہ ہو گیا. رمضان میں کیا معاملہ ہوا کہ سب لوگ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، کفار مکہ بڑے بڑے سردار وغیرہ قریش کے سارے لیڈر تقریباً تھے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انٹری لیے، اب دیکھے ادھر سارے نظر دوڑا کہ سارے لوگ ہیں تو آج رکس لیتے ہیں. اچانک کھڑے ہوئے اور فوراً جو قرآن پڑھنا شروع کر دیے زور سے.
والنجم اذا ہوا، سورہ نجم کی تلاوت شروع کیا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى۔ اب دیکھیں ایک وزن پہ گر رہا پورا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا انداز، اب وہ سننے والے شوقین، وہ تو ایسا تھا کہ ہر آدمی جو ہے سائلنٹ ہی ہو گیا، سننے میں لگ گیا، کوئی آدمی جو ہے جو آبجیکشن نہیں لیا، مزہ آنے لگا تو سبھی مزہ لینے لگے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھے کہ جب موقع ملا ہے تو میں پوری سورہ ہی سنا دیتا ہوں، 62 آیات ہیں اس میں، پوری سورہ سنا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو ایک تو ایسا سن، کیونکہ ان لوگوں کا متفقہ ایک فیصلہ تھا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ ان پہ غلبہ پانے کا ایک ہی آپشن ہے کہ قرآن سنو نہیں، اگر یہ سنانے بیٹھ جائے تو شور مچا دو۔ یہ تو پہلے سے پیک تھا، لیکن یہاں پہ سارے سردار بیٹھے تھے، اور محمد صلی اچانک ریپٹلی ایسا اسٹارٹ کر دیے کہ سب لوگ جو ہے سنتے ہی رہ گئے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کہ سب لوگ موقع میں اپرچونٹی بہترین ہے، تو پوری سورہ ہی لمبا کھینچ دی، یہاں تک کہ وہ لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ آخر کے جو سنٹینس وغیرہ آئے، ازفت العازف لیس لها من دون اللہ کاذف افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون فاسجدوا للہ واعبدوا، آخری آیت، اور آخری آیت سجدہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی، تو اتنے زیادہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ چل رہے تھے کہ سجدے کے ساتھ سارے لوگ سجدے میں گر گئے۔ اب جب سجدے سے سر اٹھائے تو سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیا تو تم کیا تو تم اب ایسے معاملہ ہو گیا۔ اب یہ نیوز تو پھیلنی تھی، اب جو لوگ جو مکے کے باہر مطلب گاؤں گھر وغیرہ میں تھے، سارے لوگ تو مسجد میں نہیں رہتے ہیں، اب ان لوگوں کو پتا چلا کہ یہ لوگ تو اچانک سارے سجدہ میں گر گئے ہیں، تب پبلک جو ہے یہ سرداروں کے نوٹس لینا شروع کیا، ملامت کرنا، تم لوگ ہم کو روکتے ہو خود سجدے میں گرتے ہو، ہم کو قرآن سننے سے روکتے ہو خود سنتے ہو۔ اتنا زیادہ ان کو جو ٹارچر کیے کہ ہم کو کیا روکتے، آپ پہلے خود گرے تھے، سورہ نجم کون سنا تھا اور سجدہ کون کیا تھا، یہاں تک کہ ان لوگ لاجواب ہو گئے کہ بھائی وہ تو ہو گیا، ایکسیڈنٹل ہو گیا، یہ بھی نہیں بول سکتے تھے۔ لاسٹ میں ان لوگوں کو ایک جھوٹ گڑھنا پڑا کہ بھائی ہم لوگ جو ہے وہ اللہ کو سجدہ نہیں کیے تھے، تو کس کو سجدہ کیے تھے؟ تو بولے کہ دیکھو اس میں جو ہے نا جب وہ آیت تلاوت کر رہے تھے نا تو اس میں ایک سینٹینس بھی تھا، وہ کیا تھا؟ وَإِنَّ الْغَرَانِيقَ الْعُلَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْجَىٰ، کہ یہ بہت بلند جو ہے عظمت والی دیویاں ہیں، تو ان کی بھی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، تو اس کے سامنے ہم لوگ سجدہ کیے تھے۔ لیکن پبلک بھی سمجھ گئی کہ جان بچانے کے لیے یہ ہے، جھوٹ بولنا ان کے لیے تو آسان بات ہے، لیکن کم سے کم ایک کاؤنٹر آ گیا کہ اچھے دن آنے والے ہیں، 15 لاکھ ملنے والے ہیں، لیکن وہ جملہ تھا، تو اس طرح کچھ کہہ کر کے جان بچایا گیا اس طرح۔ اب یہ جو ہے جو ایکسیڈنٹل معاملہ ہو گیا، اس سے آپ کو قرآن کی جاذبیت کا بھی اندازہ ہوگا، اور یہ سارے پول کھول دیا۔ لیکن یہ نیوز جو ہے حبشہ پہنچی تو الٹ انداز میں پہنچی، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سانپ اگر آپ کے گھر میں اتنا بڑا مرا ہے تو آپ کے جو ہے رشتہ داروں تک جاتے جاتے اتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ حبشہ پہنچتے پہنچتے بالکل جو ہے الٹ نیوز ہو گئی، اور وہ الٹ کیا نیوز ہوئی کہ سارے مکے والے مسلمان ہو گئے، سارے سردار مسلمان ہو گئے، ٹینشن ہے ہی نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ ارے سارے لوگ سجدہ کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن اب آرام سے سنتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں، سب سجدہ کرتے ہیں۔ اب نمک مرچ تو لگتے ہی چلا ہے، سارے لوگوں کو لگا، تو پھر آپ یہاں پر بیٹھ کے کیا کریں گے؟ چلو سب لوگ فوراً جو ہے راتی تیاری کی ہے، کشتی پکڑے، فوراً مکہ کے لیے روانہ، کہ آپ تو ہم لوگ جو ہے سب سے زیادہ چیف گیسٹ ہوں گے کہ اسلام کے لیے قربانی دے کر کے گھر بار چھوڑے تھے۔ لیکن ابھی ایک دن کی مسافت باقی تھی کہ پتہ چلے کہ نیوز بات جو ہے غلط ہے۔ وہ واقعہ تو ہوا تھا لیکن وہ ایکسیڈنٹل تھا، اس میں دم نہیں تھا۔ تو اب یہ کیا کیا جائے بھائی؟ تو اس میں سے کچھ لوگ بولے کہ نہیں پھر ہم واپس جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا بھائی اب اتنا دور آ گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی میں ایسے ہی مزہ نہیں ہے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مار کھائیں، ہم لوگ جو ہے جان بچائیں، تو ہم تو جاتے ہیں۔ تو 50% سمجھے کہ واپس چلے گئے، اور 50% کسی کے پناہ لے ہو کر کے جو ہے آ گئے۔ لیکن ان کا جو ہے ظلم و زیادتی جاری۔ اب تو اور بھی بکھلا گئے، کیونکہ جو حبشہ کا جو بادشاہ تھا
اس نے جو ان کے ساتھ جو اچھا ٹریٹمنٹ کیا تو اس پہ اور غصہ آیا ان کو. اب تو خاص طور سے وہ مہاجر جو واپس آئے تھے تو ان کو تو چن چن کے مارنا شروع کیا, اور عام مسلمانوں کو تو اور بھی ستانا شروع کر دی. بالکل جو ہے ٹارچر اپنی انتہا پہ آئی. تو پھر جب جو ہے صبر جو ہے کا پیمانہ لبریز ہو گیا, اب قوت برداشت جواب دے, تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ دیکھیے آپ کے نظر کے سامنے معاملہ کیا کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہی آپشن استعمال کرو, پھر حبشہ چلے جاؤ تم لوگ, جان بچاؤ. اگر ڈیرنگ ہے تو ہمارے ساتھ رہو, دیکھو ہم بھی کیسے میدان میں ہیں, تو ہمارے ساتھ رہو تبھی تو کام کریں گے. سب لوگ چلے ہی جائیں گے تو کام کون ہوگا. تو مین تو نہیں گئے, لیکن جن کو ہمت نہیں جواب دیتے تو ایمان مت قبول کرو, یہ چھوڑو حبشہ چلے جاؤ. تو اس بار 100 لوگوں کا قافلہ تیار ہوا, اس میں سے 82 مرد اور 18 عورتیں. اب اس قافلے کے جو مین لیڈر بنے وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے اس بار تو بہت ہی زیادہ سنبھال کے جانا, اس بار تو یہ نہیں چکیں گے. تو بہت زیادہ سسٹمیٹک انداز میں جو پہلے سے جو کشتی وغیرہ ارینج وغیرہ کر کے راتی کسی طرح نکلے اور فوراً پہنچتے کشتی پہ بیٹھ گئے. جب تک ان لوگوں کو پتا چلے ارے تمہارا غلام کہاں, تمہارا آدمی کہاں, تمہارے ادھر کہاں, ارے لوگ پیچھا کے جب تک تب تک پتا چلا ان کے ریچ سے بہت آگے کشتی جا چکی تھی. اس طرح یہ لوگ جو ہے حبشہ میں لینڈ کر گئے. وہاں کے بادشاہ نے بہت شاندار انداز میں ویلکم کیا کہ آئیے ہمارے مہمان ہیں. اب وہ بہت اچھے نیچر کا انسان تھا. اب ان کو جو مار پیٹ کے ڈیلی کی عادت تھی, غلام بھاگ گیا, نوجوان بھاگ گیا, یہ سب تو ان کو کھلی. اب بولے کہ یہ لوگ بھی وہاں گیا تو وہاں بھی شانتی سے تو بیٹھیں گے نہیں, وہاں دین پرچار کریں گے. تو آپ جو کھسیانی بلی کھمبا نوچے کیا کریں. تب لاسٹ میں جو ہے ابو جہل نے میٹنگ میں کہا کہ نہیں, سب کو واپس لانا ہے. اب واپس لا کر کے ان کو سبق سکھانا ہے, ان کو اگزامپل بنانا ہے. اس طرح تو ہر آدمی کے ایک آپشن دکھے گا, ایمان قبول کرو ادھر چلے جاؤ, ایمان قبول کرو ادھر چلے جاؤ. لیکن ادھر سے بلا کر کے جب ہم کل کریں گے تب جو دوسرا نوجوان قبول نہیں کرے گا. تب کہا کہ کیسے واپس لائیں گے, اتنا آسان تو نہیں دوسرے ملک سے لانا. تب بولے کہ نہیں, جو ہمارے بندہ جو سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے اس کو بھیجتے ہیں. کہا گیا کون سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے, جو بادشاہ سے جو آرگو کرے اور جیت جائے اور کنونس کر کے اس کو لے آئے واپس. تو 2 لڑکوں کا انتخاب ہوا. ان میں جو تھے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ابی ربیہ. یہ دونوں بہت زیادہ جو ہے فصیح اللسان تھے, بولنے میں بہت ایکسپرٹ تھے, کنونسنگ پاور بہت زیادہ تھی. یہ لوگ حبشہ گئے ہیں, تحفہ تحائف وغیرہ لے ہو کر کے جو حبشہ پہنچے, کسی طرح وہ لے کر کے آنا ہے. تو پہلے جو بادشاہ کے وزیر لوگ تھے پہلے ان سے ملاقات کیا, خوب تحفہ تحائف دیے. تو بولے بھائی کیا بات ہے, خوب تحفہ تحائف دے رہے ہیں, کل ہم ایک مدعا رکھیں گے بادشاہ کے سامنے اور آپ صرف میرے سائڈ سے ہاں میں ہاں ملا دیجیے گا. تو کہا ہاں بس تحفہ تو آ گیا نا, تو کیا ہے. تو پہلے جو وزیر وغیرہ کو کنونس کر لیے. اس کے بعد کل ہو کر کے جو ہے بادشاہ سے ملاقات ہوئی. تو بادشاہ بھی سے جو پرانی پہچان تھی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ, کیونکہ ان کا جو ہے شام سے بھی تجارت چلتا تھا, حبشہ بھی سے تجارت چلتا تھا. تو ہائی ہلو ہوا, کیسے آنا ہوا, تم بھی مہاجر بن کے آیا نہیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو آپ کا مدعا کیا ہے. تو انہوں نے کہا مدعا یہ ہے کہ قوم کے عزت دار لوگوں نے, ان کے باپوں نے, ان کے داداؤں نے, ان کے خاندان والوں نے مجھے بھیجا ہے کہ یہ جو ہے کچھ لوگ کسی کے چکر میں آ گئے ہیں, یہ بے وقوفی کرنے لگے ہیں, گھر بار چھوڑ کر کے بھاگ آئے ہیں, اور ان کی ماں باپ سب رو رہے ہیں. تو یہ لوگ نادان ہیں, نادانی میں کسی کے چکر میں آ گئے ہیں, ان کو واپس کر دیجئے, ان کی امی وغیرہ خوش ہو جائے گی. تو کہا رہے یہ ماں میٹر ہے کیا, لیکن یہ تو تعداد میں بہت زیادہ ہے. ہاں تو سبھی بے وقوف ہو گئے. کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو کہا ٹھیک ہے, جب معاملہ یہ ہے تو میں دونوں کو بلا کر کے پوچھاتا ہوں, اور تب تمہاری اگر بعد میں دم رہے گی تو ہم جو ہے تم کو دے دیں گے حوالے, لیکن اگر ان کی بات مضبوط نکلی تو پھر میں کیسے جو ہے انجسٹ کروں گا. اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں طرف سے بات سن کر کے جو ہے فیصلہ لیا جائے. تب جو ہے جیسے ہی یہ مہاجرین مسلمان سنے ہیں کہ ہم کو واپس لینے آئے ہیں ٹارچر کرنے کے لیے, کون آیا ہے, عمرو بن عاص, تو سب لوگ ہل گئے. بھائی یہ تو بات کرنے میں تو پگھلا دینے والا, بوتل میں اتار دیتا آدمی کو, تو یہ تو کنونس کر ہی لے جائے گا. لیکن جعفر بن ابی طالب جو ہے ببانگ دہل بولے لا حجت للباطل مع الحق, کہ حق کے مقابلے میں باطل ٹک ہی نہیں سکتا چاہے کتنا ہی ٹیلنٹڈ آ جائے. ہم لوگ کل وہی بولیں گے جو اللہ کے رسول نے ہم کو بولنے کے لیے کہا ہے, اور قسم خدا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, سچ بولیں گے, جو ہوگا ہوگا دیکھا جائے گا. تو وہ کل ہو کر کے جب مجلس سجی ہے, بادشاہ سلامت جب بالکل آ کر کے جو کرسی پہ بیٹھے ہیں, پھر جو ہے
ادھر مسلمانوں کی جماعت، ادھر یہ لوگ پھر بولے ہیں کہ بولو کیا بات ہے، تم لوگ کا کون سا دین نیا لے کر کے آئے ہوں جو ہمارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے اور نہ کسی دوسرے کے دین میں داخل ہوئے، ایک نیا ہی دین ایجاد کر لیے ہو، نہ یہودیت نہ نصرانیت نہ شرک، کچھ بھی نہیں۔ تب یہاں پر جو ہے جعفر بن ابی طالب جو ہے ایک چھوٹی سی تقریر کیے ہیں، تو اتنے پیاری تقریر کیے ہیں کہ خود ہی بوتل میں اتار دی۔ بولے ایھا الملک، بادشاہ سلامت، کننا قوما جاہلیہ، ہم لوگ جاہل قوم تھے، ان پڑھ تھے، نعبد الاصنام، ہم لوگ جو ہے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، وناکل المیتہ، ہم مردار کھایا کرتے تھے، وناتی بالفواحش، اور فحش کام گندے کام کیا کرتے تھے، ونقطع الارحام، اور رشتوں کو کاٹا کرتے تھے، رحمی رشتوں کو توڑ دیا کرتے تھے، اور ونسیء الجوار، اور پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے۔ ان شارٹ یہ ہے کہ وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، ہم میں کا طاقتور کمزوروں کو کھا جاتا تھا۔ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ، ہم اسی حال پہ جو ہے زندگی گزار رہے تھے، ہماری سوسائٹی چل رہی تھی، حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا مِنَّا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک کو رسول بنا کر کے بھیج دیا، کھڑا کر دیا، نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، جس کے ہم جو نسب کو بھی جانتے ہیں، جن کے سچائی کو بھی جانتے ہیں، جن کے امانت داری کو بھی جانتے ہیں، جن کے پاک دامنی کو بھی ہم جانتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے ہم کو حکم دیا، وامرنا اللہ نعبد اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کریں، ونعبدہ، اور اسی کے ہم جو ہے عبادت کریں، وَنَخْلَعُ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنَ الْأَوْثَانِ، اور ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جس کو ہم لوگ اور ہمارے باپ دادا جو ہے اللہ کے مقابلے میں پوجا کرتے تھے، یعنی پتھروں کو اور بتوں کو۔ وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ، اور انہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے سچ بات بولنے کی، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، اور امانت کو ادا کرنے کی، وَصِلَةِ الرَّحْمِ، اور رحمی رشتوں کو جوڑنے کی۔ اور جب یہ بات بولے نا تو پھر جعفر ابی طالب جو ہے عمرو بن عاص کی طرف دیکھے بھی بہت، وصیلۃ الرحم ایھا الملک، خاص طور سے رحمی رشتہ جو یہ لوگ کاٹنے آتے ہیں، رشتوں کا لحاظ نہیں کرتے، اور پھر وہ حسن الجوار، اور پھر جو ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، والکف عن المحارم والدم، اور حرام کاری سے جو ہے بچنے کے لیے اور خون خرابے سے بچنے کے لیے تعلیم دی، ونہانا عن الفواحش، اور اس رسول نے ہم لوگوں کو فحش کاموں سے روکا ہے، اور دوسرے نمبر پر وقول الزور، اور جھوٹی بات بولنے سے روکا ہے، واکل مال الیتیم، اور یتیموں کے ناحق مال کھانے سے روکا ہے، وقذف المحصنات، اور پاک دامن عورتوں پہ الزام لگانے سے روکا ہے، وامرنا نعبد اللہ وحدہ، اور اس نے ہمیں جو حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ فصدقناہ وآمنا بہ واتبعنا ما جئنا بہ، تو ہم نے ان کی تصدیق کر دی اور ان پر ایمان لے آئے اور اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کے پاس سے لے کر کے آئے وہی۔ تو فعدا علینا قومنا، تو اس بات پر ہماری قوم ہم سے دشمن ہو گئی، فعذبونا وقہرونا، اور اس پہ ہم کو ٹارچر کرنا شروع کر دی، وفتنونا، اور ہم کو فتنے میں مبتلا کیے، ان دیننا، ہمارے دین کے بارے میں، لیردونا الی الاوثان، تاکہ پھر دوبارہ ہم کو جو ہے بتوں کی جو عبادت کر رہے ہم کو لوٹا دے، من عبادت اللہ، ایک اللہ سے۔ تو فلما قہرونا وظلمونا وضیقوا علینا، تو جب انہوں نے ہم پر قہر توڑ دیا، ظلم کی انتہا کر دی، ہماری زندگی کو تنگ کر دیا، تو فخرجنا الی بلدک، تو میں آپ کے شہر کی طرف آیا، جان بچانے کے لیے اور عزت و ایمان بچانے کے لیے۔ اور پھر واخترناک علی من سواک، اور پوری دنیا کے بادشاہوں کو چھوڑ کر کے آپ کو ترجیح دیے، ورغبنا فی جواری، اور ہم آپ کو پسند کیا اور آپ کے چھتر چھائے میں رہنے کو جو ہے لائق کیے، ورجونا اللہ نظلم عندک ایھا الملک، اب مجھے امید ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کے پاس تو ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ تب بادشاہ ہل گیا تھوڑا سا، جیسے بادشاہ ہلا ہے تو اس نے کہا حل معک شیء مما جاء عند اللہ،
وہ جو تمہارے رسول جو اتنی اچھی باتیں سکھائے ہیں، ان کے پاس جو اللہ کے پاس سے کچھ آیا وہ ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں ہے، تو فقرا علیہ، تو تھوڑا پڑھو تو۔ تب جو ہے انہوں نے شروع کیا سورہ مریم، کافا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي حي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ 15 آیات۔ جب یہ آخری آیات پہ آئے ہیں تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ خود آواز بھرا گئی ہے اور ایسا سما بندھا ہے کہ نجاشی تو اپنے آپ پہ کنٹرول ہی نہیں کر پایا اور جو ہے بالکل بلک بلک کے رونے لگا، اور اس کی جو آنسو تھم نہیں رہے تھے، پوری داڑھی جو ہے اس کی جو ہے تر ہو گئی، اور جتنے بھی سننے والے تھے پادری لوگ سب تر ہو گئے قرآن کے آیت سن کے، کیونکہ قرآن میں تو آیا نا سورہ مائدہ میں پہلے سے ان کی نشانی ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم دشمنی میں سب سے زیادہ سخت پاؤ گے یہود کو، مسلمانوں کے، اور ہنود کو، مشرکوں کو، لیکن نصارہ کو تم پاؤ گے بہت زیادہ قریبی، کیونکہ ان کی صفت سورہ مائدہ ہی میں جو ہے 7ویں پارے کی پہلی آیت کیا، وَإِذَا سَمِعُوا إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب یہ نصارہ لوگ قرآن سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس کا پریکٹیکل اگزامپل وہاں ہوا تھا، اس کا تو آنکھ جو ہے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے، لاسٹ میں کسی طرح اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے اور اس نے کہا ہے إِنَّ هَٰذَا مَا جَاءَ بِهِ عِیسیٰ لَيُخْرِجُ مِن مِشْکَاةٍ وَاحِدَةٍ، بے شک یہ کلام اور جو عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے دونوں کلام ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں، دونوں کا سورس ایک ہے۔ پھر بولے کہ جاؤ تم لوگ آزاد ہو، کسی کے حوالے میں تم لوگوں کو نہیں کرے گا، جاؤ تم لوگ میرے قریب میں مت پھٹکنا، دونوں کو کہا تم لوگ جو ہے کچھ الٹا سلٹا پڑھا دیے تھے، یہ دیکھو ان کی تعلیمات کیا ہے۔ لیکن عمرو بن عاص تھے وہ چلے گئے، لیکن کل جو ہے ان کے جو ساتھی تھے عبداللہ بن ابی ربیعہ، ان کو کہا کل تو میں ایسی بات لے کر کے آؤں گا نا کہ ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، کہا اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ ایسی بات مت بولیے، وہ سیکرٹ مت اوپن کیجیے، لا تفل، گرچہ یہ ہمارے مخالف ہیں لیکن ہیں تو رشتہ دار، کہ نہیں میں تو بول کے رہوں گا کیونکہ ہمارے جو عزت داؤ پہ لگے، میں مکہ میں جا کیا جواب دوں گا۔ پھر مجلس سجی ہے، جولۃ واحد یا سید، ایک چانس دیجیے میں اپنا مقدمہ اور مضبوط کروں۔ بادشاہ غصہ گیا کہ تم پہلے دن بولنا چاہیے، نہیں ایک چانس، اچھا ٹھیک ہے چانس۔ جب پھر مجلس سجی ہے، اچھا بولو کیا اور تمہارے باقی رہ گئے تمہاری دلیل؟ اس نے کہا کہ انہو یقولون فی عیسیٰ قولا عظیما، کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، بہت بھاری بات کہتے ہیں، پوچھیے ان سے کیا بولتے ہیں، کیا عقیدہ ان کے بارے میں۔ تو اب تو سارے صحابہ کرام ہی لگے کہ اب کیا بولیں، کیونکہ وہ لوگ تو خدا مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اب مسلمان اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، تو اب یقینی بات ہے کریٹیکل ہے۔ لیکن جعفر بن ابی طالب نے کہا میں تو وہی کہوں گا جو ہمارے رسول نے بتایا ہے، ہمارے خدا نے بتایا، چاہے جو ہو جائے، پھانسی پہ چڑھے۔ تو اس نے کہا کہ تم سنے اپنے ساتھی کی بات، کیا جواب ہے تمہارا، کیا عقیدہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں وہی کہوں گا جو ہمارے رسول نے ہم کو بتایا ہے کہ انما ہوا عبداللہ عبدہ ورسولہ وروحہ وکلمتہ القاہا الی مریم العذراء البتول، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، اس کے رسول تھے، اس کے روح تھے، اس کا کلمہ تھے، جو کواری پاک دامن مریم کی طرف القا کی گئی تھی۔ سناٹا چھا گیا، کیا فیصلہ ہوتا؟
کیونکہ دو ٹوک بات تھی. اب سب جو ہے جو وزیر تھے اس کے تو ناک منہ پھولنے لگے کہ یہ جو ہے اللہ کا بیڑا ابن اللہ بولا ہی نہیں، خالی عبداللہ بول کر رہ گیا. لیکن بادشاہ ادھر ادھر دیکھا، اس کو ایک تنکا نظر آ گیا. وہ تنکا اٹھایا اور اس نے کہا ما عدا عیسی ابن مریم ما قلت ھذا العود، عیسیٰ بن مریم جو تم نے کہا اس سے اس تنکے سے بھی زیادہ کچھ نہیں. پھر کہا کہ اب تم لوگ نکل جاؤ یہاں سے. اور اس نے کہا اذهبوا فانتم آمنون فی ارضی، اے مسلمانوں تم لوگ میری زمین میں بالکل محفوظ ہو، مامون ہو. من سبکم غرما، من سبکم غرما، من سبکم غرما. اب جو تم کو گالی دے گا تو اس کو میں پنشمنٹ دوں گا. اب تم لوگ جو ہے بہت اسپیشل گیسٹ ہو گیا ہمارے، اب کوئی تم کو لائٹلی لے نہیں سکتا. بلکہ یہاں تک اس نے کہا کہ ما حب لی ان یکون لی جبل من ذهب وانی آذیت رجل منکم. اب تو مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ تم میں سے کسی ایک آدمی کو، پورا قافلہ تو جانے دو، ایک آدمی کو بھی میں سزا دوں اور اس کے بدلے میں مجھے سونے سے بڑا پہاڑ مل جائے تب بھی میں اس کو نگلیکٹ کر دوں گا. اب تو یہ وہ لوگ وہ افراد ہیں جن کو سونے میں تولنے کی بات ہے. لہذا عمرو بن عاص رضی اللہ بولے کہ اب تم پھٹکو نہیں، تم ہدیہ ودیہ سب لے جاؤ، سب بکواس ہے تمہارے. لہذا وہ نامراد جو ہے آئے ہیں، مکے والے کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ گئے. اور پھر جو ہے اپنے بت سے جو دعا ہوا مانگ کے گئے تھے، بہت کوسے ہیں کہ تو کبھی کام نہیں آتا ہے. تو اس لحاظ سے جب وہاں سے نامراد آئے ہیں تب جو ہے چھٹے پلان پہ آئے ہیں مکے والے. 5 پلان تو میں بتا دیا، چھٹا پلان کیا تھا انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے جو ہے ہم آپ کو بیان کریں گے. اور یہ سمجھیے کہ چھٹے نبوی کی جو ہے آخری بات تھی. اب 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح صحابہ کرام اسلام کے لیے قربانی دیے، تکلیفیں برداشت کی، لیکن عظیمت کا مظاہرہ کیے، اسی طرح ہم لوگوں کو بھی جو ہے اسلام کے راہ میں عظیمت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب.